بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو کل کے سبق کے حوالے سے اصل میں کل بھی کافی لمبی گفتگو ہوئی، لیکن اس کے باوجود دو اہم باتیں رہتی ہیں اس میں سے جن کو میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو جو والضالین کا مفہوم ہے اور نام گمراہوں، اس میں نے عرض کیا تھا کہ جو مفسرین ہیں متقدمین یعنی پرانے مفسرین، ان کے نزدیک مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور والضالین سے مراد عیسائی ہیں. یقیناً کوئی مسلمان جو ہے یہودی یا عیسائی کے راستے پر جان بوجھ کر تو نہیں چلتا، لیکن ان کی جو روش ہے جو سابقہ اقوام میں رہی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نہ اختیار کیا جائے. دوسرا جو مغضوب علیہم تو واضح ہیں، وہ اقوام جن پر تباہی و بربادی آئی اور وہ کس وجہ سے آئی وہ واقعات قرآن پاک میں درج ہیں. والضالین کا جہاں تک تعلق ہے اور نام گمراہوں کی، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرتے ہوئے اپنا پورا ایک ذہن بنا کے اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی ہوتی ہے. اس میں ایک تو جو صحابہ کے دور کے تابعین کے دور کے کچھ گمراہ فرقے تھے، جیسے معتزلہ تھے، خوارج تھے، اسی طرح سے قدریہ مرجئہ وغیرہ مختلف اس طرح کے جو بنیادی قرآن اور سنت کی یہ احکامات تھے ان سے ان کی آراء ہٹ کر تھی. مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی آراء میں غلط راستے پر چل رہے تھے. تو وہ اس دور میں صحابہ کے دور میں صحابہ بھی ابھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر گمراہی تھی. تو والضالین میں وہ گمراہ بھی آتے ہیں کہ اللہ تم جیسے لوگوں کی روش پر بھی ہمیں نہ چلانا. دوسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میری جو یہود و نصارہ تھے، جو پچھلے بنی اسرائیل جو تھے، وہ 72 فرقے بنے تھے اور میری امت جو ہے اس کے 73 فرقے ہوں گے. اور 73 فرقوں میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے. میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 میں سے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا تھی کہ وہ ایک کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو اس طریقے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اب ظاہر ہے ہمارے جو فرقے موجود ہیں ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے. ہر فرقہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں آپ صلی اور صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے ہر ایک کا طرز عمل تو مختلف ہے، تو ہر ایک کا طریقہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. کوئی ایک معاملہ، کوئی ایک رستہ یا کوئی کسی ایک معاملے میں کوئی ایک چیز جو ہدایت والی ہے، باقی گمراہیاں ہیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے فرمایا صحابہ کا آپ نے لائن کھینچی سیدھی، فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے. پھر دائیں بائیں لائنیں کھینچی، فرمایا یہ سارے گمراہی کے راستے ہیں. ہر راستے پر شیطان کھڑا ہے اور وہ اپنی طرف بلا رہا ہے، تم نے صرف سیدھے راستے کو اختیار کرنا ہے اور ادھر ادھر نہیں جانا ہے. اب ہمارے جو فرقہ واریت کا جو دورہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہاں گمراہ کون ہے ہمیں نہیں پتہ چل رہا. فتنوں کا بھی دور ہے اور الجھنے بھی ہیں، علم کی کمی بھی ہے. اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ سے جب ہم نے التجا کرنی ہے کہ ٹھیک ہے جی مغضوب علیہم تو وہ تھی قومیں جو برباد ہو گئی، لیکن وہ لوگ جو گمراہ ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن غلط راستے پر چل رہے ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق ان 72 فرقوں میں ہیں جنہوں نے جہنم میں جانا ہے. کہلاتے وہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ گمراہ لوگ ہیں. تو یا اللہ ایسے گمراہوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا. تو سیدھا راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اس پہ چلانا. یہ تھوڑا سا اپنے ذہن کو اور ہم وسیع کریں اور اپنے موجودہ حالات کے تناظر میں اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ یا اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے بچانا، یہ بڑا ضروری ہے. دوسری بات آمین کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ایک اہم پہلو رہ گیا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب آمین فرماتے تھے تو آپ اپنی آمین کی آواز کو لمبا کرتے تھے. ایک انداز یہ ہے آمین کہنے کا، آمین، اور آپ کا جو انداز ہوتا تھا آمین لمبا کر کے آپ آمین فرماتے تھے. یہ ایک اہم معلومات تھی ان مبارکہ سے جو کہ رہ گئی کر. سورہ فاتحہ کے بعد اب ہم نے انشاءاللہ آخری سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ الناس، وہاں سے اب ہم 30ویں پارے کا آغاز کریں گے اور پیچھے کی طرف ہم 30واں پارہ پڑھیں گے. اور مقصد اس طرح سے کرنے کا کیا ہے، کیونکہ ہم نماز میں چھوٹی صورتیں عام طور پر پڑھتے ہیں تو اس کے فوائد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ساری صورتیں مکی ہیں. مکہ میں جو صورتیں آئیں وہ عقائد کی اصلاح کے لیے تھی زیادہ تر،
اور ان میں جو معلومات ہیں وہ جب انسان جو نئی نئی معلومات حاصل کر رہا ہوتا ہے دین کی تو اس کے لیے یہ زیادہ مفید ہے. تو اس وجہ سے بھی اور دوسرا یہ کہ ہم کیونکہ نمازوں میں چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں جیسے ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ نماز میں آپ کو زیادہ مزہ آ رہا ہوگا سورۃ الفاتحہ سننے کا اور اس میں زیادہ خشوع پیدا ہوتا ہے. اسی طرح سے وہ چھوٹی صورتیں جو عام طور پہ ہم سنتوں میں نمازوں میں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ ہم پہلے پڑھ لیں تاکہ ہماری نمازوں کے اندر اور نکھار آ جائے. سورۃ الناس ہے کہ آخری سورہ مبارکہ جو جس طرح سے ہم 30ویں پارے کا آغاز کرنے لگے ہیں مکی سورہ مبارکہ ہے 6 آیات ہیں اس کی. الناس کا معنی ہوتا ہے لوگ عربی زبان میں کیونکہ اس میں الناس کا لفظ جو ہے وہ بار بار استعمال ہوا ہے سورہ مبارکہ میں اسی بنا پر کہ سورہ مبارکہ کا نام بھی سورۃ الناس لوگوں والی سورت جو ہے وہ اس کا نام ہے. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ترجمہ آپ پڑھ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. قل کہہ دو یا کہہ دیجئے. قل یہ فعل ہے. میں نے جیسے پہلے سبق میں عرض کیا تھا کہ جو بنیادی طور پر اگر آپ نے ایک سمجھیے چیز کے کسی بھی عربی جملے میں آیت میں 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں یا اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے. یہ فعل ہے قل. اور فعل کی جو ویسے تو اقسام ہیں لیکن جو بنیادی اقسام ہیں فعل کی وہ 3 ہیں جو کہ تعارف کے لیے ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ان میں سے سب سے بنیادی جو ہے وہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی میں سے ہی آگے پھر فعل مضارع بنایا جاتا ہے اور فعل مضارع میں سے ہی آگے پھر فعل امر بنتا ہے. یعنی فعل ماضی وہ جس میں گزرے ہوئے زمانے کا کام اس کے بارے میں خبر آتی ہے کہ جیسے کہ کل ہے اسی کا جو فعل ماضی ہے وہ ہے قالا. قالا اس نے کہا فعل ماضی. اسی فعل کا جو مضارع ہے وہ ہے یقولو. یقولو کا معنی ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا کہے گا. مضارع جو عربی کا ہے اس کے بارے میں یہ بھی آپ کو تعارف ہو جانا چاہیے. جیسے ہم اردو کے اندر فعل حال الگ طریقے سے ہوتا ہے فعل مستقبل الگ طریقے سے ہوتا ہے لیکن عربی میں فعل مضارع ہوتا ہے اس میں صرف یعنی حال اور مستقبل الگ الگ نہیں ہوتا. فعل مضارع ہوتا ہے اور فعل مضارع دونوں کے معنی دیتا ہے فعل حال کے بھی اور فعل مستقبل کی. اسی لیے یقولو کا معنی جو ہے جب کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یا کہے گا. یعنی کہتا ہے حال کہے گا مضارع دونوں ہو سکتے ہیں. وہ پھر آگے پیچھے والے الفاظ اور آیات کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہم نے وہ کہتا ہے کرنا ہے یا کہے گا کرنا ہے. یقولو سے ہی فعل امر بنا ہے قل. وہ الگ قواعد ہیں گرامر کے جن کی بنیاد پر یقولو کے فعل جو لفظ ہے سیغہ ہے اس میں سے ہی یہ قل کا سیغہ نکلا ہے اور یہ فعل امر ہے. تو بنیادی جو افعال ہیں وہ فعل ماضی مضارع اور امر ہیں. یہ فعل امر ہے اس میں یعنی حکم دیا جاتا ہے. قول میں سے ہے یہ قول بات. قالا اس نے بات کی اس نے کہا. یقولو وہ بات کرتا ہے یا کرے گا. قل تو بات کر تو کہہ. قل تو کہہ کیا کہہ. آگے جو لفظ ہے وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے اعوذ. کیا معنی ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں میں پناہ میں آتا ہوں میں پناہ طلب کرتا ہوں. ہم نے اعوذ باللہ میں پڑھا تھا. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ بے ساتھ اللہ اللہ کے. یہاں بھی بے آ گیا بے ساتھ. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں بے ساتھ. کس کے ساتھ؟ رب الناس. یہ مرکب ہے اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. لوگوں کا رب یعنی رب کی نسبت ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ کہ رب کن کا ہے؟ لوگوں کا. تو رب الناس لوگوں کا رب. رب الناس لوگوں کے رب کی. قل کہہ دو. آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بنیادی طور پر ویسے یہ ہر امتی کے لیے حکم ہے کہ کہو اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی. جب آپ ترجمہ کر رہے ہوں گے تو انگلی آپ رکھیں گے لوگوں کے. جب کہیں گے تو ناس کے نیچے انگلی رب کی رب اور پھر بے کے نیچے کی. برب الناس لوگوں کے رب کی. اور ملک الناس ملک مالک یا بادشاہ کو کہتے ہیں. ملک بادشاہ ملک مالک الناس لوگوں کا. ملک الناس جو مالک ہے لوگوں کا یا لوگوں کے مالک کی. ملک الناس کیونکہ رب الناس کی ہی آگے
ایک دوسری صفت آ گئی اللہ تعالیٰ کی وہاں رب الناس کے لوگوں کے رب کی، یہاں مالک الناس لوگوں کے مالک کی، اگلے میں الہ الناس، الہ معبود، جیسے لا الہ الا اللہ میں پڑھتے ہیں لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، الہ عبادت کے لائق یا معبود کو کہتے ہیں، تو الہ معبود، الناس لوگوں کا، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ بنیادی طور پر آپ دیکھیں تو اس کی جو مختصر صورت ہے وہ یہی ہے کہ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، کیونکہ باللہ میں جو اللہ اس میں مبارک ہے اللہ تعالیٰ کا، رب الناس اللہ کی صفت ہے، ملک الناس یہ بھی اللہ کی صفت ہے، الہ الناس یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو بنیادی طور پر ہم نے کیا کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، کس اللہ کی؟ جو رب الناس ہے، لوگوں کا رب ہے، جو بادشاہ ہے لوگوں کا یا مالک ہے لوگوں کا، جو معبود ہے لوگوں کا۔ تو بنیادی طور پہ ابھی بات سے ہم نے یہی کہی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی کے اسم مبارک کی بجائے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی 3 صفات آ گئی، لیکن کس سے پناہ مانگتا ہوں وہ اور اس کا حصہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ یہ دونوں صورتیں جو ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین، معوذتان آپ نے فرمایا، یہ 2 پناہ طلب کرنے والی صورتیں ہیں جن کے ذریعے پناہ مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ تعوذ ہی ہیں، جیسے تعوذ ہے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ میں یہی 2 حصے ہیں کہ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی، کس سے مانگتا ہوں؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، یہ بھی اعوذ ہے۔ پہلی 3 آیتوں میں کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی، کس چیز سے مانگتا ہوں وہ اگلی 3 آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ من شر، شر سے، من سے، من کا لفظ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا نا، من الشیطان الرجیم میں من کا معنی کیا ہے؟ سے۔ شر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، شر شرارت کو کہتے ہیں، شر برائی کو کہتے ہیں، تو من شر شر سے، لیکن شر کس کا؟ الوسواس، الوسواس کا جو لفظ ہے اس کا 2 طرح سے معنی کیا جاتا ہے، ذل وسواس، وسوسے والے سے، وسوسے والے کے شر سے، یا وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ الوسواس کا معنی ہم یہاں کریں گے وسوسہ ڈالنے والا، تو شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کا شر، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان قرین ہے، ساتھی ہے، جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ برائی کے خیالات ذہن میں ڈالتا ہے، برائی کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے، وہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، ہر وقت اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ برا خیال اس کو آئے، برائی سو جاتا ہے، لیکن فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ آپ سے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ تمہیں کوئی بری بات جو ہے وہ سوجی ہے تو سمجھو کہ یہ شیطان کا کام ہے، اور اگر کوئی اچھی بات کی طرف رغبت ہوئی ہے، اچھی بات سجائی گئی ہے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا جو فرشتہ تمہارے ساتھ تھا اس نے کردار ادا کیا ہے اسے اچھائی کی طرف تمہیں مائل کرنے کا۔ تو یہاں جو وسواس ہے، وسوسہ ڈالنے والا، اس سے مراد وہی کریم شیطان ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شیطان و جاسم علی قلب، جو شیطان ہے وہ بس قابو کیا ہوا اس نے انسان کے دل کو، چمٹا رہتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے بھاگ جاتا ہے، چوں ہی وہ اللہ کے یاد سے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے اور اپنی شرارتیں شروع کر دیتا ہے۔ تو اس تعوذ کے ذریعے پناہ مانگی گئی ہے سب سے پہلے اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ انگلی اسی طرح سے آپ موو کریں گے، جب وسوسہ ڈالنے والا کہیں گے تو وسواس کے نیچے برائی سے، برائی کی دفعہ شر کے نیچے انگلی ہوگی اور سے کی دفعہ من کے نیچے انگلی ہوگی، تو من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ اب یہ جو وسوسہ ڈالنے والا ہے اس کی دوسری صفت آئی ہے الخناس۔ خناس وہ شخص ہے جو نظر نہیں آتا، کردار اسی کا ہوتا ہے، خود چھپ جاتا ہے، خود پسے پردہ رہتا ہے،
بندے کے ذہن میں خیال آ گیا، شرارت سوچ کی، شرارت اس نے کر بھی ڈالی، اس پر وہ کسی مصیبت میں بھی پھنس گیا، لیکن پڑھا کیسے ان کو پتہ نہیں چلا، جس نے شرارت میں ڈالا تھا وہ تو پسے پر تو چھپا ہوا ہے۔ تو ایسا وہ خناس جو ہے چھپ جانے والا، خناس کا لفظی معنی کیا ہے؟ چھپ جانے والا۔ تو وہ وہی شیطان ہے جو خود چھپا ہوا ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، لیکن وسوسے ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے اس اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا واسطہ دے کر اللہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی وسوسہ ڈالنے والے چھپ جانے والے کے شر سے، وسوسہ ڈالنے والے چھپ جانے والے کے شر سے۔ الوسواس وسوسہ ڈالنے والا، الخناس چھپ جانے والا۔ اب مجھے بتا دیجیے، وقت تو ایسے ہو گیا تو کتنا رہنے دیں یا 2 آیات جو رہ گئی ہیں وہ بھی پڑھ لیں؟ اچھا پڑھ لیں بیٹے، 2 آیتیں کر لیں گے یار انشاءاللہ۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذی، وہ جو، میں نے پیچھے اللہ زینا جب آیا تھا بتایا تھا نا کہ اللہ زینا جمع ہے، اس کا واحد ہے اللہ زی۔ اللہ زینا وہ لوگ جو، اور اللہ زی وہ شخص جو، یہ وہ اللہ زی ہے۔ اللہ زی وہ جو کون؟ وہ جو چھپ جانے والا ہے، وہ جو وسوسے ڈالنے والا ہے۔ اللہ زی وہ جو یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، یہ فعل مضارع آ گیا ہے۔ یوسوسو وہ وسوسہ ڈالتا ہے یا ڈالے گا، لیکن چونکہ یہاں سیکو سباق میں ڈالتا ہے ہی شروع کرتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ الذی وہ جو، یعنی وہ وسوسہ ڈالنے والا، وہ چھپ جانے والا جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی کا معنی میں، فی میں، صدور جمع ہے صدر کی، صدر کہتے ہیں سینے کو، صدر سینہ، صدور سینے، فی صدور سینوں میں، لیکن سینے کن کے؟ صدور الناس لوگوں کے سینے، یعنی ہم اللہ کی جو پناہ مانگ رہے ہیں اس وسوسہ ڈالنے والے اور چھپ جانے والے سے مانگ رہے ہیں جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ اور ایسے وسوسہ ڈالنے والے لوگ جو لوگوں کے دلوں میں سینوں میں ڈالتے ہیں وسوسہ، وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ من الجنتی، من سے، الجنتی جنوں میں سے، یعنی شیطانوں میں سے، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، والناس اور لوگوں میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو ساکھتے ہیں، باتیں ڈالتے ہیں، وہ تو یہ نہیں کرے گا تو تیری تو عزت ہی نہیں رہ جائے گی، اس کو بھڑکاتے ہیں، اور وہ بیچارہ اس بھڑکانے پہ آ کے بڑے بڑے اقدام کر بیٹھتا ہے، بعد میں پتہ نہیں چلتا کہ مجھے گھسایا کس نے تھا۔ انسانوں میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈالتے ہیں اور خود پیچھے رہتے ہیں، پیچھے پڑتا رہتے ہیں، لوگ مصیبتوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو من الجنۃ جنوں میں سے، والناس اور لوگوں میں سے، یعنی ایسا جو بھی وسوسہ ڈالنے والا اور خناس ہے، وسوسے ڈالتا ہے، چھپ جاتا ہے، وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہے چاہے وہ انسانوں میں سے ہے، کہ اللہ سب سے میں بنا دے۔ یہ اس آؤس میں یہ بنا مانگی گی۔ میں آیات جو آج پڑھی ہیں دہراتا ہوں نہیں، اب ذرا اور دھیان سے سنیے، انگلی بھی رکھیے الفاظ کے نیچے، جس لفظ کو میں بول رہا ہوں عربی کا اسی کے نیچے آپ کی انگلی ہو، اور اردو ترجمے کے وقت بھی آپ کی انگلی اسی طرح سے بول کرے الفاظ کے ساتھ ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے یا کہہ دو، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، برب رب کی، الناس لوگوں کے، برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے مالک کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر شر سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے، الخناس چھپ جانے والے کے سے، اور جب ہم ملا کے کریں گے تو من شر وسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے، الذی وہ جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، فی میں صدور سینے، الناس لوگوں کے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ جنوں میں سے، والناس اور لوگوں میں سے۔
3 दफा कम से कम दोहराइए और फिर इंशाअल्लाह आप जा सकते हैं।